اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اپنے پیارے حبیب آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ سب لوگ بھی درود شریف پڑھ لیں، انشاءاللہ بہت بہت فائدہ ہوگا۔ بتاتے ہیں کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور رکانہ پہلوان کی ایک مرتبہ کشتی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی سارے طاقتور لوگوں میں اکیلا طاقت والا بنایا تھا، اور کس کا مجال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اس کو طاقت ہو جائے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آئے اور وہ بازی لے کر جائے۔ کبھی اللہ تعالیٰ کو یہ کیسے گوارا ہوگا کہ اللہ کا پیارا محبوب ہار جائے؟ اسی کے متعلق یہ واقعہ ہے، روایت ہے کہ عرب میں ایک پہلوان تھے، رکانہ ان کا نام تھا۔ وہ بڑے زبردست پہلوان تھے، اور مشہور یہ تھا کہ یہ ایک آدمی 1000 آدمیوں سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ یہ بات مشہور تھی کہ وہ ایک اکیلا پہلوان 1000 آدمیوں سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ بہت ہی قوی تھے، ان کے بدن کے وزن کی یہ کیفیت تھی کہ اونٹ ذبح کر کے اس کی کھال بچھا دی جاتی اور رکانہ اس پر بیٹھتے، رکانہ پہلوان اس پر بیٹھتے، اور نوجوانان عرب اس کھال کو کھینچتے تو وہ کھال ٹوٹ جاتی، پھٹ جاتی، مگر وہ حصہ جنبش نہیں کھاتا تھا جس پر رکانہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یعنی یہاں پر رکانہ بیٹھے ہوتے تھے، ان کے وزن کی وجہ سے وہ حصہ زمین پر کھسک نہیں سکتا تھا، یہاں تک کہ کھینچنے کے زور کی وجہ سے وہ حصہ پھٹ جاتا، لیکن وہ جگہ نہیں سرکتا یا کھسکتا یا ہٹتا جس پر رکانہ پہلوان بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ ان کے وزن کا یہ عالم تھا، ان کی بہادری کا، پہلوانی کا یہ عالم تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رکانہ کے سامنے، رکانہ پہلوان کو اسلام پیش کیا۔ آپ نے ان کو دعوت دین دی، اسلام کی دعوت دی، اور فرمایا کہ اے رکانہ، آخرت آنے والی ہے، کیوں اپنی عمر ضائع کر رہے ہو؟ اسلام قبول کر لو اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ رکانہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہ تو کوئی عالم فقیہ ہوں نہ سمجھدار، میں تو ایک پہلوان ہوں، مجھ سے کشتی لڑو، اگر آپ نے مجھے پچھاڑ دیا تو میں آپ کا دین قبول کر لوں گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ لنگوٹ کس کر آ گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آستین چڑھا کر میدان میں کشتی لڑنے کے لیے آ گئے۔ ایک دو داؤ پیچ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور ایک ہاتھ سے اس طرح اٹھایا کہ جیسے کوئی چڑیا کو اٹھاتا ہے، اور آہستہ سے زمین پر رکھ کر اس کے چھاتی پر بیٹھ گئے اور فرمایا رکانہ اب کہو، مگر رکانہ کو یقین نہیں آیا، رکانہ کو یقین نہیں آیا کہ میں پچھڑ گیا ہوں، ہار گیا ہوں، کیونکہ کسی نے آج تک رکانہ کو پچھاڑا ہی نہیں تھا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پچھاڑا اور اتنی وزنی لاش کو ایک ہاتھ سے اٹھا کر نچایا اور آہستہ سے رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ میں بچھڑ گیا ہوں، مجھے تو یقین نہیں آیا، ایک دفعہ اور کشتی لڑیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تیار ہوئے، بسم اللہ پڑھا، پھر آپ نے ایک دو داؤ پیچ کے بعد کمر میں ہاتھ ڈال کر اٹھا کر نچایا اور آہستہ سے زمین پر رکھ دیا۔ فرمایا اب بتاؤ، یہی شرط تو ٹھہری تھی کہ اگر تم پچھڑ گئے تو اسلام قبول کر لو گے،
اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ کے بدن کی قوت تو ہے نہیں کہ میری لاش کو چڑیا کی طرح اٹھا کر نچا دیں، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس اندر والی چیز ہی کی تو دعوت دیا ہوں، بدن کی دعوت تو نہیں دے رہا ہوں۔ چنانچہ رکانہ پہلوان نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام میں پختہ ہو گئے اور بڑے بڑے کام بھی انہوں نے کیے۔ ایک مرتبہ بہت سے چور آئے اور رات کو بہت سے اونٹ بیت المال سے چرا کر چلتے بنے۔ صبح کو پتہ چلا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں ان کے پیچھے دوڑو۔ رکانہ نے کہا کہ میں تنہا کافی ہوں۔ چور رات ہی میں نکل کھڑے ہوئے تھے اور تیزی سے بھاگے جا رہے ہوں گے، معلوم نہیں کتنے دور چلے جا چکے ہوں گے۔ رکانہ دوڑ پڑے اور راستے میں ان کو پکڑ لیا اور کہا کہ سامان اور اونٹ لے کر واپس چلو۔ رکانہ نے پہلوان نے کہا کہ تم سامان اور اونٹ لے کر واپس چلو، چنانچہ ان کو پکڑ کر لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزائیں دی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت لوگوں کے دل میں حق آ جاتا ہے، اگر تعصب نہ ہو اور واقعی حق طلبی ہے تو حق ضرور کھل جاتا ہے، یعنی جس کو طلب ہوگا، جس کے پاس طلب ہوتا ہے اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ جو لا تعلق ہے، بے طلب ہے، اس کو کہاں حاصل ہونے والا؟ حالانکہ دعوت کا کام ہی ہے بے غرض ہو کر بے طلب کے پاس جانا، اور جب آپ بے طلب پر دعوت دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہتوں کے دلوں کو پھیر دیتے ہیں، پھر وہ دین کا طالب ہو جاتا ہے اور پھر اللہ کے راستے میں اپنے چہروں کو رگڑ کر اپنی جان دے دیتا ہے۔ ایسی طلب اللہ پیدا کرتے ہیں اس کے دل میں، تو اللہ کس کو طلب گار بنائیں گے اور کس کو بے طلب رکھیں گے اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے ہیں۔ دعوت کا حکم ہے تو بڑھ کر دعوت تو دیا ہی جائے اپنے بھائی کو، کہ تاکہ وہ ایمان کی محنت کے بغیر اس دنیا سے نہ چلا جائے، یا پھر اگر ایمان میں نہیں ہے تو ایمان کے بغیر نہ اس دنیا سے چلا جائے۔ دونوں صورتوں میں خسارہ ہے۔ پہلی صورت میں کہ ایمان کے ساتھ جائے گا تو آخر میں معافی تلافی تو مل ہی جائے گی، لیکن ایمان کے بغیر چلا جائے گا تو کہاں ہے معافی اور کہاں تلافی؟ ڈائریکٹ جہنم ہی ٹھکانہ ہوگا، اور بری پکڑ ہے، برا ٹھکانہ ہے، جس سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔